والصلاة والسلام على نبيه والوزن والفضل والنظم والعزم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب وبث في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جلد ولد ولد جسد رسو وجزء ونزو وعزم له ولا جذب بسط علم مقام بيت خصم له ثم نشهد أن سيدنا حبيبنا وطبيبنا مؤيدنا مخدومنا منزومنا معصومنا أجدر الخلق جديرنا وبدلائله القاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبی حبیب کبریا سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحفے عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق
بزرگوں اور جوانوں، اللہ جل شانہ کے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا فانی میں جلوہ گر ہوئے، اللہ رب العالمین نے اپنے ہر پیغمبر اور ہر رسول کو معجزے سے نوازا، ان کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزے عطا فرمائے، اندھوں کو بینا کر دیتے، جو کوئی گھر میں چھپا کر آتا آپ بتا دیتے کہ آپ گھر میں فلاں چیز چھپا کر آئے ہو، اور جو کھا کر آتے آپ وہ بھی بتا دیتے۔ آپ مٹی کے پرندے بنا کر انہیں پھونک مارتے، وہ ہوا میں اڑنے لگتے۔ یہ آپ کے معجزات ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب نے معجزے عطا کیے، اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے، یوں سامنے کرتے تو سورج جیسا آپ کا ہاتھ چمکنے لگتا۔ اس کے علاوہ اور بھی آپ کو معجزات سے رب نے نوازا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو رب نے اونٹنی جیسا معجزہ عطا کیا کہ پتھر سے نکل آئی۔ بہرحال اللہ نے ہر نبی کو معجزے دیے۔ جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، تو رب نے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، نبی پاک علیہ السلام کو سراپا سر سے لے کر پاؤں مبارک تک رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو معجزہ بنا کر بھیجا۔ حضور کا بولنا معجزہ، حضور کا دیکھنا معجزہ، حضور کا کسی چیز کو چھو لینا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا بولنا معجزہ۔ الغرض رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ اور یہ ایسا کیوں نہ ہو، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کو عاجز کر دے، کسی کو عاجز کر دے، یہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے جو اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو معجزے دیے، ان میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ جو بھی نبی تشریف لاتے اس دور کے تقاضے کے مطابق ان کو معجزہ دیا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور تو جادوگروں کا دور تھا، آپ علیہ السلام کو بالکل اسی کے مطابق معجزہ عطا کیا، آپ نے عصا پھینکا سانپ بن گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں حکمت جو تھی وہ عروج پر تھی، حکمت عروج پر تھی۔ رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، وہ بیماروں کو دوائی دیتے تو ٹھیک ہو جاتے، لیکن آنکھوں کو بینا کرنا یہ کسی میں طاقت نہ تھی۔ رب ذوالجلال نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ آپ ہاتھ پھیرتے آنکھیں مل جاتی۔ تو دور کے مطابق جو تقاضا کرتا تھا وہی معجزہ دیا۔ اور جب ہمارے آقا کی باری آئی تو اس دور میں فصاحت و بلاغت، کلام یعنی اچھے سے اچھا بولنے والا، اس کا تقاضا کیا جاتا کہ کلام کون سا اچھا کرتا ہے، کون سا بندہ ہے جو بات تو تھوڑی کرتا ہے لیکن مفہوم اس کا وسیع ہوتا ہے۔ یہ دور تھا آقا علیہ السلام کا۔ رب ذوالجلال نے ایسا معجزہ دیا جس کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کا نام دیا۔ قیامت تک کا ایسا معجزہ جس کی مثال قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے جتنے معجزے دیے ان میں سے ایک عظیم معجزہ ہے جو اسی ماہ مبارک کی 27 شب کو رب ذوالجلال نے بے پردہ اپنے محبوب کو اپنی زیارت عطا فرمائی ہے۔ اور حضور اسلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ یہ عرض کریں گے گرامی قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رب نے معجزہ دیا، معراج بنا ہے عروج سے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کی طرف چڑھنا۔ تعرج الملائکۃ والروح، کہ وہ فرشتے اس کی طرف چڑھتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف، لا مکان کی آسمانوں کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں۔ اور عروج یہ اس سے بنا معراج، اور وہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دیا کہ جب حضور لا مکان کی طرف چڑھے۔ گرامی قدر
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے لا مقام پہ بلا کر اپنے جلوے دکھائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر میں یا مسجد حرام میں آرام کر رہے، اور رب ذوالجلال نے جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لا مکان کی طرف لے کر آؤ۔ جبریل امین علیہ السلام جب آنے لگے رب نے فرمایا جبریل رکو، یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آسمانوں کو سجا دو، جنت کو سجا دو۔ جنت بھی سج گئی، سارے آسمان سج گئے۔ یا اللہ ہم نے آسمانوں کو سجا دیا ہے، ہم نے جنت کو سجا دیا ہے۔ فرمایا جب کوئی آتا ہے تو اس کی آمد پر یہ دنیا والوں کا نظام ہے۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا کتبے لگائے جاتے ہیں، سنریاں لگائی جاتی ہیں۔ یا اللہ ہم ان کی آمد پر آپ کے محبوب کے استقبال میں آسمانوں پر کیا لکھ کر لگائیں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا میں بتاتا ہوں، نور کی تختیاں بنا لو، سنریاں بنا لو، اس کے اوپر رب ذوالجلال نے فرمایا میرے قرآن کے آیات کو لکھ لو۔ پہلے آسمان پر اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین۔ اس آیا مقدسہ نو لکھوا کے رب ذوالجلال نے پہلے آسمان تے لایا، دوجے آسمان تے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل جی رب جلیل دوجا جڑا آسمان ہے یا اللہ جی مولا حکم ہوئے اے قرآن پاک دی آیت لکھو یا اللہ کیڑی؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ 17ویں پارے دی آیا مقدسہ رب ذوالجلال نے لکھوا کے مجھے آسمان تے لوا دیتی ہے۔ رب نے فرمایا جبریل ہوں تیجی آسمان دی باری ہے، یا اللہ کی لکھوایا؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا آسمان تے آیاتاں لکھوائیا۔ یا اللہ میرے آسمان تے کی لکھاوا؟ فرمایا میرے رب نے سورۃ التوبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف سنی دے لا دے یا اللہ کیڑی لا دیا؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے آتا لگیاں نے ہر آسمان تے واری واری نال ایتا لگیاں نے یا اللہ آسمان سجا دیتے گئے، آسمانوں بلند طرح سجا دیتا ہے۔ یا اللہ تو نے پہلے ہی بڑے سونے بڑھائے نے، پھر اتنا کیوں پیا سجانا ہے؟ فرمایا جبریل تینوں پتہ نہیں ہے میرا سونا آندا ویا ہے۔ آج دنیا دار کوئی پروٹوکول کرے، آج وزیر اعظم مہمان بلائے، جناب کوئی ایم پی ایم ایل اے کسی نو بلاوے، راستے سج جاندے نے، جناب چونا سٹیا جاتا ہے، پھول دیاں پتیاں سٹیاں جاندیاں نے۔ اے جبریل میرا سونا پیا ہوندا ہے، او نبی ہوندا پیا ہے جدے سر تے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے۔ جدو ساری خدائی وچوں اعلیٰ نبی سارے تو وڈیاں شاناں والا نبی سب تو اعلیٰ تے بلند رب دی بارگاہ وچ آوے گا، او نبی شاناں والا شاناں والے خدا دے کول آن لگا ہے۔ میں پھر اپنے
شان دے مطابق استقبال کرنا ہے اپنے محبوب دا۔ آسمان سج گئے، فرمایا پیارے جبریل ہوں جا پہلے جنت تے جا تو براق لے، براق سواری لے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن دے تے سوار ہو کے آن، وہ سواری لے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے جنت وچ، براق ویکھیا ایک بڑا ہی سونا براق ہے۔ جدو اگے گئے تے دوجا براق او دے نال بھی سونا، آپ اگے گئے تیجا او دے نال بھی سونا۔ جس براق نو ویکھدے نے پچھلا بھول جاندا ہے، اگلا انہاں نواں ہی دکھا رہے۔ آپ پھردے رہے، آپ نے ویکھیا ایک براق ہے نوری گھاس چر رہا ہے، ویکھیا او براق بیٹھا ہے، او دی اکھاں وچ امیداں لگیاں نے، ہجر دیاں، پریشان نظر آندا ہے۔ ہر براق دے متھے اتے میرے آقا علیہ السلام دا نام اسم محمد لکھیا ہے، لیکن اے براق اکھاں وچوں آنسو بہا رہا ہے، کمزور ہویا ہے، ایک نکرے بیٹھا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے نے، براق ویکھنا سارے براق کیویں خوش و خرم نے، سارے چل رہے نے، تینوں کی ہویا ہے؟ حیران ہے، پریشان کیوں ہوئے؟ تینوں کوئی خوشی نہیں ہوندی؟ کہنے لگیا جبریل جنوں عشق ہو جاوے انہوں خوشیاں نہیں ہوندی، جنوں محبت ہو جاوے ہر شے نوں بھول جاندا ہے۔ فرمایا براق تینوں بھی محبت ہوئی ہے کسے نال؟ تینوں بھی کسے نال عشق ہویا ہے؟ کہنے لگیا براق اے جبریل 40,000 سال پہلا میں رب دا کلام سنیا، رب نے جو کلام فرمایا ان دے وچ ایک نام سی، بس وہ نام سندا گیا میں نے سونے نال محبت تے پیار ہو گیا ہے۔ فرمایا براق وہ کیڑا نام سی؟ وہ براق کہتا ہے وہ نام سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس نام سنیا ہے، اسے نام دی محبت وچ میں سوچنا ہے پیا ماں اے جبریل ان دا نام ایڈا سونا ہے تے اپنا مقام تے ذات کے بھی سونی ہوئی۔ اچھا جبریل براق کو ایڈا سونا ہے تے تینوں محبت جو ہوئی ہے تے پھر کی چاہنا ہے؟ کہتے کاش کدوں ویلا ہے کہ میں اس سونے نام بارے نو خود بھی ویکھ لاں۔ جبریل امین علیہ السلام نے اودی کنڈ تے تھاپی ماری، چل پھر تیار ہو، جن دی یاد وچ 40 سال گزار دیتے نہیں، آپ وصالے یار ہون لگیا ہے، آپ تینوں اس معبود دی بارگاہ چ لے چلنا جن دے انتظار وچ بیٹھا ہے۔ ایتھے اسے منظر دی باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ نے منظر کشی کیتی ہے، اے ذوق گویا براق کہہ رہا سی جو انہیں کیا نا، باؤ صاحب نے قلم بند کیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں براق کہتا ہے جبریل میں کمزور براق ایڈے سونے براق نے، ایک کھان پین والے نے، میں کمزور ہاں، او خوش نے میں رونا پیا ماں، میرے کتنے نمبر آ سکتا ہے، میں تے ذرا نکما ماں آجزی دل کی شادی کر رہا ہے۔ جبریل نے کیا براق اس طرح نہیں ہونا، میں تینوں لے جانا، کیونکہ اودی بارگاہ چوئی بندہ پسند ہوتا ہے جڑا آجزی دل کی شادی کردا ہے۔ میں سن میں کو جی اور میرا دل پر سونا تے کیوں کر اس کو باوا
براق کہتا ہے جبریل وہ پتہ نہیں ویلا آئے گا کہ نہیں، میں اُدھی آیاتاں اُدھی محبت مر جانا ہے، میں کو پہلا پہلا گھڑی آ جاوے، میں جس دی عشق کی رفتار جدیاں محبت میں ایک ایک لمحہ بیان کرتا ہوں، وہ کدوں ویلا آئے گا میں اس محبوب ویکھا۔ جبریل فرماتے نے براق تیار ہو جا، اے غم دے بادل چھٹ گئے نے، میں زمین تے تینوں سے محبوب دی سواری بنا رہا۔ گرامی قدر براق پہلے بھی بڑا سونا سی، پھر جبریل نے انہوں سجایا، سونے دی لگام اندے منہ پائی، پھر نور دی زین اندے اتے کاٹھی رکھی، اور جبریل امین علیہ السلام لے کے بارگاہ مصطفی وچ حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام جلوہ کرنے آرام کر رہے ہیں، رات دا ویلا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام 70,000 فرشتیاں لے کے، نال میکائیل بھی 70,000، اسرائیل بھی 70,000، اسرافیل بھی 70,000 فرشتے، 2,10,000 فرشتیاں دا پورا بڑا وڈا جلوس لے کے مسجد حرام میں آئے استقبال واسطے۔ 2,10,000 نوری فرشتیاں دا جلوس، اسی جلوس نوں بھی مننے ہیں تے نمازاں نوں بھی مننے ہیں۔ نمازاں باج فرض ہوئی ہیں، جلوس پہلے ہویا۔ گرامی قدر جبریل امین علیہ السلام جدو آئے نے، اور روایت جاندہ ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے گھر حضور آرام فرما رہے سن، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچانک مکان دی چھت جو ہے نا وہ پھٹ گئی، سوراخ ہویا، تے رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میرے معبود دے قدمہ میں حاضر ہو جا۔ یا اللہ سوراخ چھوٹا ہے، میرے 6,000 پر نے نوری تے ایک پر میں کھولنا تے کائنات انہوں لپیٹ لما، ایڈا وڈا میں نوں بنائی تے میں سوراخ وچوں اندر چلا جاواں۔ فرمایا ہاں میں دسنا چاہنا وا میرے معبود دی بارگاہ کوئی کیڈا بھی بڑا ہوئے، چھوٹا بن کے آئے گا تے پھر قبول کراں گا، چھوٹا بن کے کوئی آئے گا تے پھر قبول کراں گا۔ جبریل امین علیہ السلام نو گویا رب نے انج فرمایا اے جبریل جدو چھت نو پھاڑے گا نا سوراخ کرے گا، اس جگہ تو سوراخ کریں، اس جگہ تو جس جگہ تو بالکل میرے محبوب علیہ السلام دا چہرہ نظر آوے۔ رب تے پہلے ہی ویکھدا ہے، ان دے واسطے تے پردہ ہے ہی کوئی نہ، پردہ تے ہے ہی کوئی نہ، لیکن پھر بھی جدو جبریل امین علیہ السلام نے اس جگہ تو سوراخ کیتا، سوراخ ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام آرام پہ کرتے نے، اکھاں بند نے، دل جانتا ہے، رب گویا فرماتا ہے فرشتے ہو جی مولا، فرمایا نیڑے ہو جاؤ، یا اللہ حکم ہوئے، فرمایا اندر آ جاؤ، سارے فرشتوں رب نے نیڑے کر کے بٹھا کے فرمایا فرشتوں آج ویکھو جان دیا تے ویکھ ہی لینا ہے، ویکھو میرا سونا ستا کیڈا سونا پہ لگتا ہے، آرام کرتے آیا میرا سونا کیڈا سونا پہ لگتا ہے۔ تے پیشائر نے منظر کشی کی تھی، گویا جبریل کہندے نے وہ فرشتیاں دا جرمٹ کہندا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد آنا ہے، جاگدے آنا ہے، ہن آرام پہ کردے نے تے کیڈے سونے پہ لگدے نے۔ رب ذوالجلال دے محبوب پیارے آقا علیہ السلام نو رب نے پہلے ہی سونا بنایا، پھر نورانی تاج سجایا، آرام پہ کردے نے، جبریل تے فرشتے منظر کشی کرتے نے، ہے تو گویا پیر میں علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے نے کیڈا سونا مائی اچھا ذوق ہے تے پڑھو، جے نہیں تے میں کلا بھی پڑھ لینا، میں نے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ کیڈا سونا مائی کیڈا سونا کیڈا سونا
سونا ہے، کسے نو ماں کہتی ہے میرا پتر سونا ہے، کسے نو یار کہتے ہیں میرا یار بڑا سونا ہے۔ اور میں اودی گل کرنا پیا واں جینوں رب فرماندا ہے کہ نات والیو میرا نبی کیڑا سونا ہے۔ کدی جبریل نو رب نے کیا جبریل جی رب جلیل اج دیکھنا میرے محبوب نے غسل کیتا ہے، زلفاں سجایا نے، امامہ سجایا ہے، یا اللہ حکم ہوے فرما محبوب دے سامنے بیٹھ جا، جا کے کہہ دے یا اللہ کی کما، فرما والضحیٰ اے سنیا مینوں تیرے چہرے دی قسم۔ اتنی محبت بھی ہوندی کسے نال محبت ہوے وہ بس کہندا ہے اے بڑا ہی سونا ہے، گل مک گئی، اینج ہی آندا نا اے بڑا ہی چنگا ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن پڑھیا تے ورتا حیرت وچ چلے گئے، حیران ہو گئے کہ قرآن کی کہہ رہا ہے، اسی تے کسی نال محبت کریے یا احترام کریے، اے بڑا ہی چنگا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جب وہ قرآن پڑھیا تے رب پتہ کی فرماندا ہے، محبوب تیرے لب کیڑے سونے نے، محبوب تیری اکھاں کیڑیاں سونیاں نے، محبوب تیریاں زلفاں کیڑیاں سونیاں نے، اے محبوب تیرے ماں باپ دی قسم ہے، اے محبوب جتھے تیرے قدم لگے نے مینوں انہاں دی قسم ہے، اینا پیار بھی کسی نو ہے گا۔ رب نے الگ الگ کہہ کے تیرے لباں دی قسم، تیری آنکھاں دی قسم، تیرے چہرے دی قسم، تیرے سینے دی قسم، سونیا جتھے تیرے قدم لگے مینوں خدا نو دی قسم، سونیا تیرے سارے وجود دی قسم ہے۔ اینا پیار، اس نال پیار کوئی ہو سکتا ہے بڑا؟ اتنا پیار کردہ رب ذوالجلال اپنی آخری نبی لگ، اور شانہ کتنی دیتیاں؟ حدیث پاک جاندہ ہے رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام نے جدو تخلیق فرمایا نا، فرمایا آدم علیہ السلام میں ویکھو قیامت تک جتنی دنیا آنی ہے جو تہاڈی صلب وچوں پیدا ہونے نے اپنی اولاد ویکھو۔ رب ذوالجلال نے قیامت تک آن والی ساری اولاد نو آدم علیہ السلام نو رب نے وکھا دیتا، مرتبے ویکھے، ان اللہ خبر علی آدم، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام نو خبر دیتی ویکھو اپنی اولاد۔ آدم علیہ السلام ویکھدے نے اپنی اولاد دے مرتبے، ایک افضل ہے اس تو دوجا افضل ہے، اوندا اور مقام وڈا ہے، پھر نبیوں تے بات آ گئی، نبی افضل نے، پھر اور افضل نے، رسول افضل نے، اولو العزم افضل نے۔ آدم علیہ السلام نبی علیہ السلام نے فرمایا، محبت والا جملہ حدیث پیش کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا فرعانی، جب آدم علیہ السلام نے مینوں ویکھیا، فرعانی آدم علیہ السلام نے حضور نے فرمایا مینوں ویکھیا، فرعانی نورن ساطعن، جب آدم علیہ السلام نے مینوں ویکھیا حیران ہو گئے، پوچھیا من ہادا، اے مولا اے کون ہے جنوں ایڈا سونا بنائے، ساری کائنات نالوں سونا بنائے، اے کون ہے؟ فقال اللہ تبارک و تعالی ان ابنک اسمہ احمد، اے پیارے آدم جڑا سارے نال بہتا سونا ہے تیرا بیٹا حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اوئے اللہ اکبر، یا علی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بات عرض کر رہا سا جتنا کوئی مہمان ہوئے ان دے واسطے پروٹوکول اتنا اونچا ہوتا ہے۔ آدم علیہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے براق جیسی سواری لے آندی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے وچ آرام فرما رہے سن، جبریل امین علیہ السلام نو رب نے فرمایا جبریل کمرے میں داخل ہو جا، آواز نہ دیں، آواز نہیں دینی، یا اللہ کی کرا؟ فرمایا جھک جا، تھلے ہو جا، جھک جا۔ جبریل سراپا نور، سر تو لے کے پیروں تک رب نے نور بنایا جبریل نو، اے نوری فرشتہ۔ لیکن سوچ دے سن جبریل کہ رب نے سارا وجود نور دا عطا کیتا ہے، اے میرے لب جڑے نے ایک کافور دے ٹھنڈے رب نے کیوں بنائے نے؟
کہندے نے ساری زندگی سوچدا ہی رہا اے پتہ نہیں رب نے کادے بنائے نے کیوں بنائے نے تے جدوں میں اپنے محبوب علیہ السلام تے تلویاں تے اپنے لب رکھے تے ان دی ٹھنڈک حضور نو پہنچی تے حضور بیدار ہو گئے جبریل کہندے نے مینوں سمجھ آ گئی شب معراج نو اس بات دی سمجھ آ گئی کہ رب نے میرے ہونٹ ایسے واسطے بنائے سن ایک رات واسطے رب نے جبریل دے ہونٹ جڑے نا لب او کافور دے بنائے گرامی قدر میرے آقا علیہ السلام جدو بیدار ہوئے حضور سوندے نہیں نے اکھاں آرام کر دیا نے حضور دا دل جاگدا ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات طویل ہو جائے گی انشاءاللہ پھر کدی موقع ملے اس موضوع تے کہ حضور دی اکھاں سوندیاں نے دل جاگدا ہے اس ایک الگ موضوع ہوئے گا حضور بیدار ہوئے نے عرض کردے نے جبریل ان اللہ قد اشتاق الی لقائک اے پیارے آقا علیہ السلام رب ذوالجلال تواڈی زیارت دا تواڈے دیدار دا مشتاق ہے او بغیر پردے تو ویکھدا ہے اون دے واسطے پردہ حجاب ہے ہی کوئی نہ لیکن بھی جبریل امین علیہ السلام کہندے نے پیارے حبیب علیہ السلام ان اللہ قد اشتاق الی لقائک اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ تواڈی ملاقات دا اشتیاق رکھدا ہے میرے آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا پھر میرے آقا علیہ السلام نو براق پیش کیتا گیا میرے آقا علیہ السلام براق اتے سوار ہوئے تے براق دی نگاہ او کتنی ہے جی میں اسی کھلے آسمان تھلے ویکھیے تے جی میں ساڑی نظر پہنچ دیئے جتھے ساڑی نظر دی حد ہوندی ہے براق دا پہلا قدم اتھے جاندا ہے اتنی تیز ترین رفتار سواری اون دے اتے جبریل امین علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام نو بٹھایا تے جبریل نے لگامہ تھامیا ہن میرے آقا علیہ السلام دا سفر مسجد حرام وچوں مسجد اقصی وال روانہ ہوئے نے میرے آقا علیہ السلام تے شاعر نے بڑی پیاری منظر کشی کی تھی شاعر کہتا ہے معراج کے دلہا کی سوئے عرش تیاری ہے باراتی جو نوری ہے تو نوری ہی سواری ہے ٹھنڈے مجمع میں انجی پڑھیا جانا ہاں جی ایڈا جو ٹھنڈا ہو کے بیٹھو پھر میں بھی ایسے تو نہیں جیسا دیس ویسا بیس محبت نہ بولو سبحان اللہ اسوی اپنا رنگ چینج کریے بولو گج کے قاری صاحب مزہ نہیں آیا ادھر مزہ آئے گا تو ادھر بھی آئے گا گج کے کہو سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام براق تے سوار ہو گئے نے جبریل نے لگامہ تھامیاں نے ہن میرے آقا دی سواری پرواز پئی کر دیے جب راستے وچ پہنچے نے بڑی بینی بڑی پیاری بڑی سونی خوشبو آئی ہے میرے آقا نے فرمایا جبریل جی آقا ایتھے رک جا یا آقا کی وجہ ہے فرمایا بڑی پیاری خوشبو پئی آندی ہے ایک آدھی خوشبو ہے جبریل کہندے نے سونیا اے جناب فرعون دی بیٹی دے بالاں وچ کنگھی کرن والی خاتون اے اون دی قبر بنی ہے فرمایا او کیویں او فرمایا ایک دن فرعون دی بیٹی دے بالاں وچ کنگھی پئی کردی ہے اون دے ہاتھ وچ کنگھی ڈگ پئی ہے زمین تلے ڈگی ہے تے اس مائی نے خاتون نے کہا بسم اللہ الرحمن
فرعون دی بیٹی کہنے لگی ہے خاتون اے میری نوکر تے غلامہ ایک ہی کرنی پئی کدا نام لینی ہے میرے باپ دا نام نہیں لینی ہے انہیں کیا مائی نے کیا میں تے اوندا نام لینی ہاں جیڑا تیرے باپ دا وی رب ہے میرے موسیٰ دا وی رب ہے میں تے اوندا نام لینی ہاں میں تے اوندا ہی ذکر کرنی ہاں مینوں ہور کسے دی پرواہ نہیں ہے انہیں کیا میں اپنے باپ نوں دساں گی میں فرعون نوں دساں گی وہ تینوں مار دے گا انہیں کیا میں مر تے سکدی ہاں پر دامن موسیٰ چھوڑ نہیں سکدی تے اسی یہی کہاں گے ساڈے اُتے جنیاں تکلیفاں آ جان سانوں کوئی مارے کرے آخری نبی دا دامن چھوڑ دیو اسی کہاں گے اسی مر تے سکدے ہاں پر دامن مصطفیٰ ساڈے ہتھاں وچوں نہیں جا سکدا آج وارث شاہ صاحب دی بارگاہ نہ چلیے نہیں اجے تھوڑی مزہ نہیں آ رہا میں سارے ادھے بندے چپ کر کے بیٹھے نے جے رب نے زبان دیتی ہے تے اندے ذکر واسطے استعمال کریا کرو میاں وارث شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑا کلام کیتا ہے گویا سانو تکلیفاں من جنیاں بھی ہون اسی برداشت کریں گے کیونکہ یہ تے ایک کوئی ایسا موقع ہے یار کی وجہ نہ تکلیف ہو جاوے آپ فرماتے نے جے کر یار دینا دا ملے تانا جولی پالیں پیچھے ہٹیے نا جے کر یار دینا دی ملے سولی جوٹا لے لیے پیچھے ہٹیے نا وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے ترجمانی کر دیتی ہے کی ترجمانی کی دیئے فرمایا حضور دی محبت وچ اگر کوئی پھانسی دا پھندا دے دے پیچھا نہیں ہونا اس واسطے کہ پھانسی دا پھندا جو ہے کوئی اور مقام تے نہیں لے کے جا رہا محبوب دے قدماں وچ لے کے جا رہا ہے میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا جبریل اے کی مسئلہ ہے اے قبر کیوں بنی ہے کی وجہ ہے جدو اے معاملہ آیا نا تے او جڑی خاتون سی نا ان دی جڑی مالکہ سی فرعون دی بیٹی انہیں اپنے باپ نو فرعون نو دسیا انہیں کیا موسیٰ علیہ السلام تے ایمان لیانا چھوڑ دے ورنہ سخت سزاواں ملن گیا انہوں نے کیا مینوں سخت سزاواں مل جاون کوئی پرواہ نہیں لیکن دامن موسیٰ ہتھوں نہیں جان دینا دامن موسیٰ علیہ السلام ہتھوں نہیں جان دینا ایمان قبول کیتا ہے انہوں چھوڑنا نہیں ہے اس خاتون دے بچے سن تین انہاں تینہ بچیاں نو انہیں دیگ گرم کر کے ان دے وچ تیل پا کے جدو کھولن لگ پیا ان دے بچیاں نو واری واری سٹیا ماں ویکھدی پئی ہے کہ میرے بچے نے لیکن انہیں کیا ربا تیرے نام تو میں جان قربان کر سکتی ہوں مینوں کوئی پرواہ نہیں اپنی جان دی اے میرے بیٹے شہید ہو جان مینوں کوئی پرواہ نہیں ہے انہیں جناب فرعون نے کی کیتا چھوٹا بچہ 2 سال دا 1.5 سال دا کتنا پیارا بچہ لگتا ہے ماما نو پوچھو جا کے ماں نے چکیا ہے فرعون دے قریدیاں نے پھڑیا سختی دے نال اے تیرے بچے نو سن دیا گے کلمہ چھوڑ دے مائی نے کیا جو مرضی کرو میرے بچہ نو ساڑ دیو مار دیو لیکن میں بے ایمان نہیں ہونا اس جڑے چھوٹے بچے نو آگ دے وچ چھٹیا گیا دیگ دے وچ چھٹیا گیا ہے دیکھو نہ پچھلے مسلماناں نو موسیٰ علیہ السلام دے انتیاں نو کتنیاں تکلیفاں پہنچیاں نے لیکن انہوں نے دین نال غداری نہیں کی تھی ایک طرف ہن اس دور دے وچ کوئی غداری کرے وہ اپنا مقام اپنے سمجھ لوے جو وفا کرے اوندا بھی مقام تسی آپے ویکھ لینا ہے او جناب بچے نو جدوں دیگ وچ سٹیا گیا ہن تہاڈا سر ہوئے گا او جل کے راکھ ہو گیا ہے گا او تلیا گیا گا کباب دے نال
نا 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 اے تے ہن نظام چلا گیا ہے او جب جدوں دیر وچ پہنچیا اس بچے نے کیا ماما زندہ نے اللہ انہاں دیاں عمراں وچ برکتاں فرماوے یا اللہ جڑا ہن اونچی سبحان اللہ کرے انہاں دیاں ماما فوت ہوئیاں نے تے انہاں دی بخشش فرما دے یا اللہ جڑا ہن کمے ماما سلامت نے تے ماما نال مدینہ ویکھا وئیے جڑا ماں نوں کہندا ہے او بچہ سال دا جڑا بول نہیں سکتا لیکن اج بولدا پیا کہندا ہے اماں کہندا کیڈا ہی مزہ آتا ہے وہ بچہ کہندا ہے گھبرانا نہیں ہے بیٹا کی وجہ ہے فرما جسم تے سجدہ پیا ہے لیکن میرے سامنے جو رب نے جنت بنائی ہے فرشتے کہتے ہیں آ تھوڑا دیا لمحہ ہے دے وچوں گزریا تیرے واسطے تیرے سارے خاندان واسطے ساڈے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے اللہ گھبراویں نہ میں جنت تیرا تے ٹر پیا بس ایک منٹ بعد تم بھی تے میں بھی تے میرے سارے بھائی کے کوٹھے وچ جنت وچ ملنا آوے فرمایا میرے آقا علیہ السلام جبریل کہتے نے سنیا او صدیاں گزر گئیاں نے موسیٰ علیہ السلام نو انہاں دی امتیاں سی اے انہاں پورا خاندان سی اس جگہ تے انہاں دی قبراں بنیاں نے اے کتنیاں صدیاں بعد بھی اللہ دے ولیاں دیاں قبراں وچ خوشبو آندیاں نے میں اس رزلٹ تے پہنچیا وا اگر بنی اسرائیل دا کوئی ولی ہوئے صدیاں بعد بھی خوشبو آندیاں نے تے داتا صاحب دی قبر وچ بھی خوشبو آ سکدیاں نے تے پھر سنگن دے وچ فرق ہے نا سنگن وچ فرق ہے نا ایتھے قبرستان چلا جاؤ پتہ ہی نہیں لگدا تے باٹی چوک دے وچ جو ہی پہنچی دا ہے تے پتہ لگدا ہے خوشبوؤں دے ہلے پہ ہوندے نے پتہ لگدا ہے تے رب دا ولی سندا پیا گرامی قدر اگے گئے میرے آقا علیہ السلام سوار ہوئے پھر براق اتے اگے چلے تے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر منور وچ نماز پڑھ رہے ہیں وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ مسلم شریف دی حدیث پاک ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام قبر اندر نماز پڑھ رہے ہیں اب متکلمین نے اس سے بڑا کلام کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے آپ نے نماز شروع کر دیتی صلاۃ منع نماز بھی ہے صلاۃ منع درود بھی ہے ایک عاشق نے لکھا جب حضور گزرے نا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے سلام پہ پڑھتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سلام پڑھے سن جدوں حضور مسجد اقصی وچ پہنچے موسیٰ علیہ السلام اتھے پہنچ گئے پہلے ہی موجود نے حضور گزرے نے اتنی تیز ترین رفتار اتے سواری اتے حضور جلوہ کرنے جدوں حضور مسجد اقصی وچ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتھے موجود نے سوال ہوتا ہے کہ حضور اتنی تیز رفتار تے سواری تے سوار نے تے موسیٰ علیہ السلام کیویں پہنچ گئے جواب ہے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی طاقت نال نہیں براق دی رفتار نال جا رہے سن موسیٰ علیہ السلام اپنی طاقت نال جا رہے سن پتہ چلیا رب دے نبی وچ بڑی پاور ہے اے پاور ہی تے ایسی نا کہ موسیٰ علیہ السلام منٹ تو پہلا مسجد اقصی وچ پہنچ گئے اس واسطے مینوں دیر نہ ہو جاوے کہ میں استقبال واسطے مسجد اقصی وچ پہلے پہنچ جانا میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصی وچ پہنچے حضور نے سارے نبیوں نوں نماز پڑھائی ہن سوچن لگ پے نماز کون پڑھاویں سارے دے والد گرامی بھی موجود نے سیدنا آدم علیہ السلام باپ نے ہوندے کون نماز پڑھاوے سونے بھی ہے نے ابو البشر بھی نے لیکن انہاں دی موجودگی دے باوجود نماز پڑھان دا مستحق ہوے جن دا علاقہ اپنا ہوے جدی مسجد اپنی ہوے او موسیٰ علیہ السلام سلیمان علیہ السلام اس علاقے دے ایسن عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھان دے لیکن انہوں نے نماز نہ پڑھائی پھر اس تو بعد او نماز پڑھاوے جڑا بہتا سونا ہے
او نماز پڑھاوے تے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے موجود ہوندیاں حضور نے نماز پڑھائی۔ پھر اے مسئلہ کہ نماز او پڑھاوے جیڑا عمر وچوں وڈا ہوئے تے حضرت نوح علیہ السلام دی 14 صدیاں عمر، وڈے وڈے رب دی ربوبیت دے شاہکار پیغمبر جلوہ گر نے، لیکن جبریل امین علیہ السلام نے میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک نو بازو نو پکڑیا، آقا اگے آؤ تے انہاں نو نماز پڑھاؤ، انہاں نو نماز پڑھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی، سارے نبی پیچھے نے، میرے آقا نو امامت دا مصلی ملیا، حضور نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی۔ اور رب چاہتا ہے ایک قانون تے دستور بن گیا، نماز وہ پڑھاوے جڑا عمر وچوں وڈا ہے، لیکن نماز اگر سارے ہی برابر نے تے او نماز پڑھاوے جڑا زیادہ عالم ہے یا سونا زیادہ ہے، مالک تے مختار ہوئے۔ رب نے اشارہ کر دیتا ہے اس بات وال، اے لوگو عمرہ والے بھی موجود نے، سونے بھی موجود نے، علم والے بھی موجود نے، سارے عالم بھی موجود نے، پر میرے محمد جیسا نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی سونا ہے، نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی سونا ہے، انہیاں شانہ اور کسی دیا نہیں ہے، سب نلو بلند تے برتر میرا نبی ہے، تائیں تیالا حضرت مل گیا ہے، سب سے آلہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا۔ میری یہ عادت نہیں ہے، میری عادت نہیں میں تو انہوں دب کے مارا، لیکن میں کسی اور جگہ تے چلا جا میں دب کے مار لیندہ نا۔ ایتے بندے بیٹھے نے، میں اگلے دن تقریر کرن گیا، وہ بے ذوقے سے بیٹھے تھے، میں انہوں نے صحیح دبیا، مجال ہے کہ ادھا گھنٹہ ہی نہیں ویکھ جان تے تسی میرے اپنے نمازی مقتدی ہو، میں تو دب کے کہا دے مارنے نے۔ ہن صرف او بندے ہاتھ کھڑے کرو جنہیں میرے آقا دی نعت پڑھنی ہے، میں نو پتہ لگے بھئی کون کون حضور دی نعت پڑھے گا، جنہیں اونچی پڑھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، جنہیں نہیں پڑھنی کوئی بات نہیں، جنہیں نہیں پڑھنی وہ نہ پڑھے ہاتھ تھلے کا، لیکن جنہیں پڑھنی ہے وہ دونوں ہاتھ چوک کے کھڑے کرے تاکہ پتہ لگے سارے نے پڑھنی۔ ہن ہاتھ تھلے کر لو، ہن پڑھو، گویا میرے آقا دی یقینی شانہ نے سب سے آلہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے بالا۔ مینوں رب کعبہ دی قسم اج تے جس پئی ہوندی ہے پڑھن دی، سب سے آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں ہمارا نبی، رب کو سامنے دیتا جائے اور رسولوں سے اعلیٰ، ڈنڈی نہیں ماری، سب سے اعلیٰ ہمارا بھی، سب سے بالا۔ اے میں حقیقت پیا کرنا وا، اے جب وسیع مر کے قبر میں جانا ہے، ادھروں میرے آقا نے آ جانا ہے قبر میں، فرشتہ نے پوچھنا کھڑا ہو جا بندیا، رب تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیڑا ہے، تیرا نبی کیڑا ہے، میرے آقا نے کہنا ہے اے نکیر، اس کو کی میں پوچھ دیا، اے تے جمعے والے دن مسجد مدینہ میں کہندا سی سب سے آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا۔ اور تو تھوڑے دن بعد چلے جانا سعودی
طرف تینوں یہ منظر کوئی نہیں لبنا تو پھر کہنا کاریسا ویڈیو بھیجو میں کہنا فریدی میڈیا نیٹ تو کر کے اوکے سنا سب سے رحمان نبی سب سے بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پلہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پلہ ڈوبے نہ ڈوبا جس کو شایع ہے عرش خدا پر درود ہے وہ سلطان والا ہمارا ہے وہ سلطان والا نبی سب سے اعلیٰ اے جناب منظر پہ دستا ہے آج بابا جی دی اکھاں وچوں نکلے آنسو حضور دے پیار وچوں نکلن والے آنسو مینوں رب کعبہ دی قسم انہاں آنسواں نے تیرا بیڑا پار کر دینا سب سے اعلیٰ سب سے بالا میرے کو نا پچھلے جمعے دا ادھار ایسی میں کتے بیان کرنا سی استادوں دا حکم سی تے کئی بندے نے کیا کہ خالی جگہ پور نہیں ہو اے پچھلے جمعے دا ادھار جے اے اگلا جمعہ ہوں شروع ہونے لگے میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی میں مختصر عرض کرنا پہ آواں حضور نے نماز پڑھائی ہے سامنے انبیاء نے حضور کھڑے ہوئے نے جبریل کہتے نے آدم علیہ السلام خطبہ دیو مختصر بیان کرنا وا آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے نے ساری تعریفاں وحدہ لا شریک دیاں نے جن نے مینوں آدم بنایا ابو بشر بنایا سارے نبی میری اولاد وچ بنے اے آپ نے خطبہ دیتا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیتا سارے نبیاں دی صف وچوں ایک نبی چیر کے صف نو آئے اٹھے تے کھڑے آئے عرض کرتے میں سنیا بے شک حسن میرا اے ساری خلقت خطبہ دیتا منبر اتے جلوہ کروئے ہن میرے آقا دے خطبے دا انداز سن بات ختم کر لگیا حضور فرماتے نے الحمدللہ الذی حضور دا پورا خطبہ سنو گے نا چھوٹا خطبہ لفظ تھوڑے ہی نہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علي القرآن فيه تبيان كل شيء وجعل أمتي هم الأولين والآخرين ورفع لي ذكري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا ساریاں تعریفاں سو خدا واسطے نے جنہیں مینوں ساری کائنات واسطے نبی بنایا ہے ساریاں تعریفاں سو خدا دیاں نے جنہیں مینوں قرآن دیتا ہے او بیڑیا قرآن پڑھیا کر فرمایا ساریاں تعریفاں دے واسطے جنہیں مینوں قرآن دیتا ہے ساریاں تعریفاں سو خدا دیاں نے جنہیں مینوں امت دیتی ہے جدا مقام ساریاں امتاں نالوں آلہ ہے فرمایا ساریاں تعریفاں اس خدا واسطے نے
رب نے میرے سر تے رکھ چھڑیا ہے۔ حضور تو بعد آخری نبی کوئی نہیں آ سکتا، ہے ہی کوئی نہ۔ اسی اور لفظ نبی بھی نہیں استعمال کرنا ہوتے، کیونکہ مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں دے سامنے حضور نے فرمایا اے انبیاء، اللہ رب العالمین نے مینو فاتح بنایا تے خاتم بنایا۔ اور اسی غلام ہو کہ کیوں نہ شان آقا دی بیان کریے۔ جدو خطبہ ہو گیا نا نبیوں دے مجمع وچوں، حضور تو بعد جو سارے نبیوں تو افضل نے، انہوں دا نام ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ آپ مجمع میں جو کھڑے ہو گئے، جوش ہے نا آپ نے کہ میرے بیٹے حضرت محمد نے کی خطبہ دیتا ہے، کیڑی سونی تقریر کی ہے۔ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا نبیوں دیکھو نا محمد علیہ السلام کیڑا پیارا خطبہ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا نبیوں سونے محمد متقو تے میرا کلام کرنا نہ سنو، اکھاں محمد دی اور کان میرے والوں کی فرماتے نے ابراہیم علیہ السلام فرمایا انبیاء ہذا فضلکم محمد، عہد بجائے رب نے سارے نبیاں نالوں پہنچیاں شانہ رب نے اپنے آخری نبی محمد نو دے چھڑیا نے۔ آخری نبی اتائیں دے میں کہنا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد بڑی شان والے، محمد بڑی شان والے، محمد۔ میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کرو تھکاوا نانا، لیکن زبان تے پڑھو محمد ہمارے۔ اگر میں کنجوسی پیا کرنا گلے نو روک لواں زور نہ لاواں پھر تے تسی کہو مفتی صاحب تسی بڑے کنجوس ہو۔ میں کیا ایسے نام دا صدقہ تے اسی جینے ایسے نام دا صدقہ رب کو لے کے کھانے پیا، ایتھے فدا نہیں ہونا تے ہوتے جگہ ہی کوئی جرا محبت نہ پڑھو محمد بڑی شان والے۔ آج پڑھو نا حضور ویکھن میرے نوکر اے مسجد نبی مدینہ وچ کیویں جرا میریاں ناتاں پڑھدے نے جملہ ہی کوئی ہے محمد ہمارے والے، محمد بڑی شان والے، نبی پیارے نبی سارے بڑے پیارے، پر محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد بڑی شان۔ گرامی قدم معاشر دا میدان ہوئے گا، ساریاں قبریں کھلن گیا، حضور باہر آن کے سارے فرشتے وہی 2,10,000 فرشتہ آ جائے گا، اے سارا مجمع ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا ہے فرشتے پروٹوکول نال مینوں لے آن کے جدوں میں آندا پیا گا تے رب فرمائے گا لوگو سارے دیکھو اے جڑے ممبراں تے بیٹھ کے تے مسجد بیٹھ کے گلیاں وچ بیٹھ کے اے سنتے سو معراج دے ویلے حضور کیویں براق تے سوار ہوئے تے کیویں سونے لگے ہوں گے، آ ویکھو نا اوہی منظر جدی تمنا سی کاش میں ویکھدا حضور کیڑے سونے پہ لگتے نے۔ آ ویکھو اے لوگوں میں محمد نو سے شان لے آ رہا وا، محمد ہمارے اسے نبیوں دے
رب ذوالجلال نے میرے آقا نو اپنے نال عرش تے بٹھانا ہے۔ میں من غلط نہیں، گپ نہیں مانتا پیا، حدیث سن لو۔ وَيُجْلِسُنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيرِ، میرے آقا نے فرمایا رب مینوں اپنے کول بیٹھائے گا، جب کول بیٹھائے گا تے اوندا ترجمہ ہے یہ محمد ہمارے لے، محمد ہمارے اے جڑے محبت نال پڑھتے پڑھے انشاءاللہ اج راتی تسی سونا ہے، کملی والے آ جانا ہے، محمد بڑی شان والے۔ اللہ تعالی ذوق نو قبول فرمائے۔ لیکن باؤ صاحب دے بوئے تے جا کے نہ گل چھڑیے، شیر تے پرانا ہی ہے، شیر تے پرانا ہی ہے، لیکن جانا تے ہے نا باؤ صاحب دے بوئے تے، ولیاں دے مزاراں تے جانا ہی چاہیے۔ میں ویسے تے نہیں لے کے جا سکتا، لیکن عالم تخیل تے تمہیں لے کے جائیے نا۔ گویا ایڈے شان والے آقا نے کہ باؤ صاحب فرماندے نے بسم اللہ اسامی اللہ دا ایوی گنا بارا نال شفاتی سرور عالم چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبیوں جنا دائڑ پسارا میں قربان تینا تو باہو جنا ملیا نبی سہارا اللہ رب العالمین ساری حاضری قبول فرمائے۔